کہ اب ریحان کو بھی خیال آئندہ کرنا چاہیے کہ جس ملک میں وہ بیٹھا ہے وہاں پہ وہ مذہب کے اوپر بحثیں کروا رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ جانا اس کو کس ملک میں پڑا ہے جہاں پہ ویسٹرن سیکولر وہ لبرل ڈیموکریسیز ہیں، وہیں پہ جا کے وہ ہے نا میں ہے وہ مذہب جو ہے نا اس طرح کا معاملہ ہے کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ شیعہ نے سنی ہونا ہے نہ سنی نے شیعہ ہونا ہے، تو آپ اس طرح کی بحثوں سے کیا نکال رہے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس نے بہت بیوقوفی کی ہے. لیکن جواد بھائی وین یو فریم اٹ لائک دیٹ، نہ کہ اس نے بیوقوفی کی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ ہم جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ کے لا منسٹر فارن منسٹر احمدی بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، تو قائد اعظم کی پہلی کیبنٹ تھی، اور یہ سب کو پتا ہے کہ وہ خود بھی بڑے ایک لبرل آدمی تھے. ان کے جو بھائی تھے نا وہ بامبے کے سب سے بڑے وہ ڈرنکر تھے. روٹی کپڑا مکان عزت روزگار بجلی پانی ٹرانسپورٹ انصاف ان کی بات کریں نا. اچھا وہاں پہ پر جلتے ہیں، روٹی کھانے کو نہیں ہے، لیکن میں ریحان طارق کو آگ ضرور لگاؤں گا. کہ سب سے بڑی فالٹ لائن کیا ہے جو بار بار ابھرتی ہے. جب بھی موقع چاہیے ریاست کو یا پریشر گروپس کو تو وہ اس کو ابھارتے ہیں، وہ مذہب ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another episode here at The Narrative. Today we are joined by Jawad Ahmed, Chairman برابری پارٹی پاکستان. جواد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام اسماعیل. گڈ ٹو ہیو یو اوور ہیئر. سیم ایریا. تو ویری ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریحان طارق اپنا جو شو کرتے ہیں RTS کے نام سے، وہاں پہ علامہ جواد نقوی صاحب آتے ہیں، ان سے کچھ سوال کرتے ہیں اور جب ان کو جواب ملتا ہے تو ایک کانٹروورسی جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے. اب میں نے کی جاتی ہے کہ لفظ جو ہے یوز کیا، تو اس کو میں بعد میں جا کے ہم ڈسکس کریں گے تھرو آؤٹ دا شو کہ کیوں ایسا کیا. اب ان کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑ جاتا ہے. ایز اٹ اسٹینڈز پریزنٹلی ہی از ناٹ ان پاکستان. اور ایسا کیوں ہوا یہ بڑی بدقسمت بات ہے. دو اینگلز ہیں اس کے اوپر. ایک تو یہ کہ اوور آل جنیرکلی کہ ایک اینکر ہے، اگر وہ سوال کر رہا ہے تو اس کا کام سوال کرنا ہے، جواب دینے والے کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے کہ کیا ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کر بھی رہا ہے اور کوئی جواب دے بھی رہا ہے تو آپ نے اتنا زیادہ جو ریلیجن ہے اس کو اتنا سینسٹیو ایشو کیوں بنایا؟ کیا انٹینشنلی کیا گیا؟ کیا اس کے پیچھے خد و خال تھے؟ کیا ریکوائرمنٹس تھی؟ اینڈ کیا تاریخ ہمیں ایسا ہی بتاتی ہے؟ بیکاز ایز اٹ اسٹینڈز اگر آپ اپنی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو آپ کی پہلی کیبنٹ کے اندر آپ کے لا منسٹر فارن منسٹر احمدی بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں. جوگندر ناتھ منڈل صاحب کی بات کریں، ڈاکٹر ظفر صاحب کی بات کریں تو قائد اعظم کی پہلی کیبنٹ تھی. تو پاکستان واز سپوز ٹو آپریٹ لائک دیٹ اگر ہم نے قائد اعظم کی ٹیچنگس کو لے کے چلنا تھا. لیکن پریزنٹلی آ کے یہاں پہ ریلیجن کا استحصال اس اعتبار سے کیا گیا کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے اس کو ایز اے ٹول استعمال کرنا پڑتا ہے، اسلامک ٹچ دینا پڑتا ہے. رائٹ کی پارٹی ہو، لیفٹ کی پارٹی ہو، سیکولر ہو، لبرل ہو، کنزرویٹو ہو، ہر جگہ پہ اوور آل جو ایک چیز ہے جس نے اوور پاور کرنا ہے، اوور شیڈو کرنا ہے میسز کو اور ڈی ٹریک کرنا ہے شاید ریالٹیز سے، اس کے لیے مذہب کو یوز کیا جاتا ہے. نن بیٹر دین جواد احمد ٹو ڈسکس آل آف دس. جواد میں کیسے دیکھتے ہیں یہ ساری ریحان طارق کی اور کانٹروورسی جو بھی بنی ہوئی ہے؟ یا ریحان طارق جو ہے نا اسماعیل، جب یہ میں نے پارٹی بنائی نا برابری پارٹی، تو اس نے ایک دفعہ میرے جو ہمارا جلسہ تھا چھوٹا سا پریس کلب کے سامنے، اس میں اس نے خود فرمائش کر کے یہ آیا اور اس نے آ کے اس میں تقریر بھی کی اور اس نے مجھے بلایا بھی. مطلب مجھے اناؤنس بھی اس نے کیا جب میں نے اپنی اسپیچ کرنی تھی. میرے اس طرح بھی تعلقات رہے ہیں. میرے ایک ویڈیو میں بھی کام کیا ہوا اس نے. مجھے بالکل معلوم نہیں تھا. ہاں میرے ویڈیو میں ایک یہ تیرا نہ میرا ہے سب کچھ خدا کا ہے اس ویڈیو کے اندر. مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب اس نے یہ کام کرنا شروع کیا RTS والا. اور جب اس نے یہ مختلف قسم کے کانٹروورسیز کو اس نے اتنا زیادہ آپ یہ سمجھو کہ یوٹیوب کے ویوز کے لیے استعمال کیا، تو میں اس کو ایکچولی کہنا چاہتا تھا کہ یار ایسے نہ کرو. تو اس نے مجھے بھی بلا لیا اپنے پروگرام میں، اور اس پروگرام میں بھی اس نے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کی جو کہ میں حیران ہوا کہ یار یہ میرے ساتھ کیسے یہ بات کر سکتا ہے اس طرح. پھر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اس نے یہ کیا. میں اس لیے پوری آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کو بڑا پیسوں کے لیے یا ویوز کے لیے یا شہرت کے لیے اس حد تک جاتے دیکھا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یار آپ کس کے سامنے بیٹھے. تو یہ اس کے اندر تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ حماقت ہے جو کہ بڑے عرصے سے چل رہی تھی. اور میں نے بعد میں بھی سوچا، آپ کو پتہ ہے جو یہ پروگرام ہوا ہے شیعہ ہمارے جو عالم ہیں جواد نقوی صاحب، ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہے. تو آپ بلیو کرو کہ جب وہ پہلا کلپ آیا تو ابھی اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا تھا. میرے ذہن میں آیا کہ یار میں اس کو کہوں گا یار یہ مت کرو، اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. یہ
یا میں اس پہ ایک بلاگ بناؤں اور میں اس میں اس کو مشورہ دوں. لیکن وہ میں نے سوچا کہ یار رہنے دو, تو تھوڑی دیر کے بعد یہ کام شروع ہو گیا. یہ میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں, ایسے ہی ہوا ہے بالکل. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کروں. دیکھیں ہمارا جو موقف ہے نا برابری پارٹی کا, یا میرا بھی موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ مذہب جو ہے نا اس طرح کا معاملہ ہے کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ. اور آپ کو مذہب کے اوپر اگر یہ رویہ نہیں آپ رکھنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے, جتنی بھی خوشحالی آ رہی ہے, جن ملکوں میں بھی آ رہی ہے, یا جو ملک پاورفل ہیں ہر لحاظ سے, آپ ان کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے. اب میں تو اس حد تک یہ سمجھتا ہوں. تو اب یہ لڑائیاں کرانا لوگوں کی, آپ اس طرح کے سوالات کرنا, نہ تو شیعہ نے سنی ہونا ہے ایٹ لارج, میں کہہ رہا ہوں. ویسے تو دیکھیں نا ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, نہ سنی نے شیعہ ہونا ہے, نہ شیعہ نے سنی ہونا ہے, نہ سنی نے شیعہ ہونا ہے. تو آپ اس طرح کی بحثوں سے کیا نکال رہے ہیں, اور وہ بھی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے, اور وہ بھی ایسا کانٹینٹ آپ دے کے جس کے اندر صرف اور صرف ایک کانفلکٹ ہے اور ایک انٹیگنزم ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس نے بہت بیوقوفی کی ہے. لیکن جواد بھائی وین یو فریم اٹ لائک دیٹ, نہ کہ اس نے بیوقوفی کیا ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ شاید جو عوام کا ریاکشن ہے, یا اوور آل ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس ٹائم جہاں پہ دل کیا اس کو جلا دیا, وہ ہم جسٹیفائی کرتے ہیں. تو ریحان طارق کے سوالات یا ان کی اپنی جرنی آر ٹی ایس کے اوپر, یا کس اعتبار سے وہ آپریٹ کرتے آئے ہیں, وہ شاید کسی اور دن اگر ہم کریٹیسائز کریں تو میک سینس کرتا ہے. مجھے اپنی میں بات کر رہا ہوں, آج کے دن اس ایشو پہ کرتے ہیں تو دیٹ شاید ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. مطلب لوگوں کا طریقہ کار بھی تو نہیں نا, لوگوں کو جج اور جوری تو کسی نے نہیں بنایا, زمین پہ خدا لوگ کون ہے. میں اب اس کے اوپر بھی بتاتا ہوں. میں جب بلاگ بنانا چاہتا تھا یا اس پہ بات کرنا چاہتا تھا تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ یار اس کو یہ ساری بات کرنے کے بعد یہ ضرور کی جائے بات کہ اس وقت اس ملک کے اندر ایسے بہت سے مولانا لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ مولانا دوسرے لوگوں نے ان کے خلاف توہین کا الزام لگایا ہے, اور وہ انہوں نے معافی مانگی اور وہ چھوڑ گئے ہیں. اب معافی مانگنا اس لیے ضروری ہے اس ملک میں کیونکہ آپ نے ایک ایسا لا بنا ہوا ہے 295 سے لے کے 298 تک, وہ ایک سارے لاز اس طرح کے ہیں. تو اس کے اندر اگر آپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ گرفت میں آ گئے ہیں تو آپ معافی مانگے بغیر آپ چھوٹ نہیں سکتی, آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی. تو اس لیے معافی مانگنا ضروری ہے. اسے معافی مانگ بھی لی ہے, تو اب اس کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا؟ بھائی اگر آپ مولانا لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں اس کو بھی چھوڑیں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں ریاست کا سب سے بڑا رول ہے کہ ان کو یہ چیزیں نہیں کرنے دینی چاہیے لوگوں کو. اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں. میں تو صاف بات کروں گا کہ ریاست اگر اس کو ختم نہیں کرواتی, جیسے انہوں نے محمد علی مرزا کو آخرکار بہت بڑا ان کے بغیر تو نہیں باہر آ سکتے تھے, وہ جو حالات بن گئے تھے. کیونکہ جب دو مولانا لوگوں کی یا دو مولویوں کی یا ان کے گروہوں کی لڑائی ہو نا, تو ایک عام آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس میں. تو اس میں تو ایون ادارے جو ہیں وہ ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ان کو کہا گیا کہ چلو یار ایگزونریٹ کرو. اسی طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے اور مولانا نے جو معافی مانگی اور وہ ختم ہو گیا. ریاست اگر یہ نہیں کرتی نا اس وقت تو یہ زیادتی ہے بہت بڑی. ریحان کو وہ میں تو کہہ رہا ہوں, میں نے بیوقوفی کا ہے. بیوقوفی اس لیے کہا ہے کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے نا کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. اب انگلینڈ میں, اور سب سے مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ اب ریحان کو بھی خیال آئندہ کرنا چاہیے کہ جس ملک میں وہ بیٹھا ہے وہاں پہ وہ مذہب کے اوپر بحثیں کروا رہا ہے, یہ سب کچھ کر رہا ہے, لیکن وہ جانا اس کو کس ملک میں پڑا ہے جہاں پہ وہ سیکیور ہے. اگر وہ یو اے ای چلا جاتا تو وہ سیکیور نہ ہوتا. وہ سیکیور کہاں پہ ہوگا؟ جہاں پہ ویسٹرن سیکولر وہ لبرل ڈیموکریسیز ہیں, وہیں پہ جا کے وہ ہوا نا, یو کے میں ہے وہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جہاں پر بھی ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہو, یا کم از کم کاغذوں کے اوپر ہو, یا کوئی وہ مذہبی ریاست ہو, وہاں پہ لوگوں کو جو کہ نیریٹو بناتے ہیں, جو کہ صحافی ہیں, جو وکیل بھی ایون ایسے ہوتے ہیں, پھر پولیٹیکل لوگ ہیں, اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو سوشل کام کرتے ہیں, سوشل ورک اور این جی او چلاتے ہیں, سول سوسائٹی ہے. ان کو تھوڑا سا اس لیے دھیان سے بات کرنی چاہیے کہ ہم ایک, میں سمجھتا ہوں ٹرانزیشنل دور میں ہیں. لیکن بہرحال یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسئلے کو ریزالو کرے. اگر وہ نہیں کرے گی نا تو پھر پتہ کیا لوگ سمجھیں گے, میں اب صاف بتاتا ہوں ان کو, پھر لوگ سمجھیں گے کہ ریاست خود بھی شاید اس کو اور ہوا دینا چاہتی ہے.
اور یہ کس لیے جاتی ہے, اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا, یہ ایک علیحدہ پھر سوال بنے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر ریاست خود ہوا دینا چاہتی ہے تو ریاست کو کیا حاصل ہوگا, اور یہ ہماری لیٹر آن ان دا کانورسیشن آئی ول کم ٹو دس اینڈ وی ول ڈسکس دس. لیکن ابھی کے لیے نا میں جوابی سے ایک چیز جاننا چاہوں گا. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو چاہیے کہ انٹروین کرے اور معافی تلافی کرائے, ٹھیک ہے, سنس انہوں نے خود بھی معافی مانگی ہے, ایکسکیوز کی اور یہ سارا کچھ کیا. میرا اس کے اندر جب میں اس کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ ریاست بیچ میں کیوں پڑھ کے معافی تلافی کرائے, یا اگر وہ کرواتی ہے تو یہ تو ہم ایونٹ بیسڈ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آج یہ ایونٹ ہوا تو ریاست بیچ میں پڑے اور معافی تلافی کرا دے. میں کہہ رہا ہوں آپ معافی تلافی نہ کراؤ, ہم اپنا مقدمہ خود لڑ لیں گے, ریحان طارق بھی لڑ لے گا. آپ لارجر اسپیکٹرم کے اندر, لارجر پیراڈائم میں میرے سے گفتگو کرو کہ یہ اوور آل جو ہے یہ معاملہ بنا کیسے, اس نہج تک پہنچے کس طرح سے. آپ کہنے کو تو اسلامک ریاست ہے, لیکن اسلامی ریاست اس حد تک منافق ہے کہ وہاں پہ پارشلی سیکولر لبرل گورننس ماڈل آپ کا, شراب پہ بھی آپ ٹیکس لیں گے, سودی نظام بھی چلائیں گے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. اگر اتنا ہی اسلام ہے تو ہم اپنی ڈیلی لائف میں چوری چھوڑ لیتے ہیں, منافقت چھوڑ لیتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, حقوق دے دیتے ہیں, بہنوں کے حقوق دے دیتے ہیں, ماں باپ کی عزت کر لیتے ہیں. یہ سارا یہ تکریم کا جو ایشو ہے وہ گھر میں اپنی ذاتی زندگی میں کر لیں, ہم نے وہ نہیں کرنا. ہمارا اسلام صرف یہیں پہ میکس جو ہائیسٹ لیول ہوں گے وہاں پہ جا کے ایکسپلائٹ ہوگا, آگ جلانے کے لیے ہوگا, آگ لگانے کے لیے ہوگا. تو یہ والا اسلام تو ہمیں نہ ہی پڑھایا گیا نہ ہی سمجھایا گیا. تو یہ تو ریاست نے ریلیجن کو ایز اے ٹول جو یوز کیا, آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کی سوچ تو یہ نہیں تھی. نہیں تھی. 11 اگست کی تقریر کو آپ جتنا مرضی اٹھا کے مینیپولیٹ کر لیں, اٹھا کے ردی میں پھینک دیں, اس میں کہا ہوا ہے یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل ماسک, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا افیئرز آف دا اسٹیٹ. اور اگر آپ نے جا کے ریلیجن اور اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہی ہیں کہ آپ نے تھیوکریٹک ماڈل پہ جانا ہے تو آپ تو وہ بھی نہیں جا سکے. اگر آپ نے کیا پارلیمنٹری ڈیموکریسی بنانی ہے وہ بھی نہیں چلا سکے. میں اس منافقت کی ریاست کی بات کر رہا ہوں. دیکھو میں آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اپنا پولیٹیکل نیریٹو جو ہے نا وہ بیسس پہ کرتا ہوں سب سے زیادہ کہ اس ملک میں منافقت بہت ہے, اور یہ منافقت پھر کچھ حد تک جہالت, پھر مورل کرپشن. مورل فائنینشیل تو ایک علیحدہ بات ہے, غریب ملک ہے تو ہوتی ہے یہاں پہ, لیکن یہ تین چیزیں جو ہے نا منافقت, جہالت اور پھر مورل کرپشن جو ہے, یہ اس ملک میں اس لیے اتنی زیادہ ہے کیونکہ اس کا جو برتھ تھا وہ بجائے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح سمجھتے تھے, انہوں نے مسلمز کے لیے اسٹیٹ بنانی تھی. اور مسلمز ایک اوپریسڈ اس وقت ایک اقلیت میں تھے انڈیا میں, اور یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ خود بھی بڑے ایک لبرل آدمی تھے. میں یہ نہیں بتانا چاہتا, میں صرف یہ چاہوں گا کہ اسٹینلی والبرٹ کی کتاب پڑھ لیں تو وہ آپ کو کچھ چیزیں ان کے اندر مل جائیں گی کہ قائد اعظم کا اپنا رہن سہن کیا تھا. لیکن ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں ان کے بارے میں نہیں بات کرتا, زیادہ کانٹروورشل ہوتی ہے. ایک دفعہ میں نے ایک جگہ کی تھی, میں نے خود ہی سوچا کہ یار اس کو نہ کیا جائے. تو ان کے جو بھائی تھے نا, البتہ وہ بامبے کے سب سے بڑے وہ ڈرنکرڈ تھے, مطلب وہ باقاعدہ سارا وقت شراب میں دھت رہتے تھے. اور اس کے بارے میں سعادت حسن منٹو نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ ان کی کتاب کا ایک وہ کیا اسے کہتے ہیں, افسانہ ہے. افسانہ نہیں ہے یار, مطلب وہ بایوگرافیکل نوٹس ہیں, تو ان میں چیپٹر میں سے ایک ہے. اب یہ جو ہمارا ملک ہے, اس کو جب 1956 میں قرارداد مقاصد کے آنے کے بعد باقاعدہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ میں چینج کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے بعد سے یہ منافقت اس کے اندر آئی ہیں. اور آج تک آپ دیکھ لیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو, مجھے ہنسی آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سنیما بھی ہے, یہاں پہ گانا بھی ہے, یہاں پہ سب کچھ چلے گا, اور لیکن دوسری طرف ٹریڈیشنل وہ بھی ہے جو کہ 80% لوگوں کے اندر انسٹل کیا گیا ہے کہ نہیں جی موسیقی بھی حرام ہے, یہ سنیما کرنے والے غلط لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب آپ کو اکٹھا نظر آئے گا. اچھا, پھر جو اس سے بھی آگے کی بات ہے, اس ملک کے اندر آپ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا, ان میں جنرلز ہیں, ان میں ججز ہیں, ان میں پارلیمنٹیرینز ہیں, بیوروکریسی ہے, ہر قسم کے جو بڑے نام ہیں, وکلا ہیں, صافی ہیں, بہت سے, وہ شراب پیتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں جی شراب پینا جو اسلام میں حرام ہے. تو اسی طرح شراب پیتے ہیں, ریاست شراب پہ ٹیکس لیتی ہے. جی وہ تو ہے نا, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی آ کے جہاں پہ ان کا بس چلتا ہے اور جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے وہ مذہب کی بات شروع کرتے ہیں, مورل پولیسنگ کرتے ہیں فوراً. اچھا, اسی طرح یہ بھی مجھے نہایت عجیب بات لگتی ہے کہ ہمارے شوبز میں لوگ جو ہیں وہ آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی اس نے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں,
ابھی ایک وہ ایکٹر ہے, نہیں سوری ایک سنگر ہے, فلک شیر اس کا نام ہے, فلک شبیر, ہاں اس کا نام ہے, اور وہ اس کے ساتھ ایک خاتون ہے جو اس کی بیگم ہے, سارا خان. اچھا یہ دونوں جو ہیں یہ آج کل کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں جی لوگوں کو پبلک میں, پہلے انہوں نے کہا چھوٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے, لوگوں نے کہا یہ کیا بات کی, انہوں نے کہا جب نے کہا پبلک میں نہیں پہننے چاہیے. او بھائی جو آپ ٹی وی پہ ڈرامہ بناتے ہیں, جو سنیما آپ کا ہے, وہ تو پبلک سے بھی زیادہ ہے, وہ تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. مطلب اس سے زیادہ منافقت اور کیا ہو سکتی ہے. میں ایک چیز ایڈ کر دوں, وہ علیزہ شاہ نے, اس نے آگے کہا کہ یہی فلک شبیر نے اپنی ویڈیو کے اندر مجھے کاسٹ کیا تھا, اور اس کی آرٹ جو ڈیزائنر تھیں وہ ان کی وائف تھیں سارا, اور اس نے مجھے کہا کہ یہ کپڑے پہنو, اور بعد میں وہ چھوٹے انٹیمیٹ سینز کروائے, اور بعد میں آ کے اسکرین پہ آپ نے کہا کہ نہیں جی نہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں, اور خود آپ باہر بھی رہتے ہیں, وہاں پہ آپ کی فیملی بھی باہر گھومتی ہے, تو باہر کا نظام ان کو کلچر دیکھ کے کچھ نہیں خراب ہوتا. مطلب مورل پولیسنگ کی نا, مورل پولیسنگ کی انتہا ہے, ہر کوئی کرتا ہے. ہاں ہر کوئی, اسلامک کارڈ آپ نے یہاں کھیلنا ہے ہر ایک نے, اور جج کرتے ہیں, ہر وقت دوسرے کو جج کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں شرم آتی کہ اگر آپ اتنے بڑے بڑے نام بن گئے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, تو آپ لوگوں کے ایشوز پہ بات کریں نا. آپ نے اگر کرنی ہی ہے, کوئی ایسی بات کرنی ہے جو لگے کہ یار آپ اچھے لوگ ہیں, تو اچھے لوگ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی اس نے چھوٹے کپڑے پہنے, اس نے زیادہ کپڑے پہنے. آپ اس پہ آئیں گے لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی تک نہیں ہے اس ملک کے اندر, یہاں پہ لوگوں کے پاس اچھا کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہاں پہ لوگوں کا تعلیم علاج نہیں ہے. بلو پاورٹی لائن 40% سے زیادہ کی ریشو چلی گئی ہے. وہ لوگ جو 800 روپے نہیں کماتے, آپ اپنی 21 سالہ ہائی ان امپلائمنٹ ریٹ کی بات کر لیں, آپ انفلیشن کی بات کر لیں, آپ سی پی آئی کی بات کر لیں, آپ یہ باقی معاملات کو دیکھیں, ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کی بات بھی کریں. روٹی کھانے کو نہیں ہے, لیکن میں ریحان طارق کو آگ ضرور لگاؤں گا. یہی تو بات ہے نا کہ ہمارے یہاں پہ ٹالرنس کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے نا, وہ پھر میں کہوں گا جب ہماری یہ تھیوکریٹک اسٹیٹ کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے نا, یہ اس کے بعد ہوا ہے. اور ہمارا جو طرز عمل ہے نا پورے لوگوں کا, بلکہ ہمارا جو رہن سہن ہے, میں آپ کو ایک ایسی آپ ریڈیکل بات یہاں کرنے لگا ہوں, ان ریڈیکل لوگوں کو لگے گی جو کہ اس طرح نہیں سوچتے, کہ ہمارا پورا جو رہن سہن ہے وہ سیکولر ہے پاکستان کا 100%. ہاں 100%. آپ دیکھیں نا, آپ میں ابھی ادھر آیا ہوں, یہاں پہ خاتون تھیں, انہوں نے بڑے اچھی ڈریسنگ کی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا, تو مجھے تو وہ بالکل اچھی لگی ہیں, وہ ڈیسنٹ بھی لگی ہیں مجھے. وہ بھی موجود ہیں. ہو سکتا ہے یہاں پہ کسی پوڈ کاسٹ پہ کوئی حجاب والی خاتون بھی آ جائے, ہو سکتا ہے کوئی اور کوئی خاتون ہے وہ برقعے میں آ جائے, ہو سکتا ہے کوئی ایسی خاتون ہے جس نے کوٹ پہنا ہو. تمہارا کیا, ہاں نہیں ہے, ہم ہیں ہی ایسے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ساتھ منافقت چل رہی ہے, کہ اپنا جو ہے اپنے گھر میں آپ نے جو بھی کرنا ہے سو کرنا ہے, دوسرے کے گھر میں تاک جان کرنی کہ وہ کیا کر رہا ہے. بھئی آپ بھی جو مرضی کریں اس کو بھی کرنے دیں. اصل بات پہ آئیں گے اس ملک کے اندر تعلیم, علاج, صحت, یہ جو روٹی کپڑا مکان, عزت, روزگار, بجلی, پانی, ٹرانسپورٹ, انصاف, ان کی بات کریں نا. اچھا وہاں پہ پر جلتے ہیں. جب سے میں نے پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے, میں بار بار ایک ہی بات لوگوں کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار آپ لوگ, اگر میرے جیسا بندہ جو کروڑوں لوگوں میں جانا جاتا ہے, اگر وہ اتنا بڑا سٹیپ لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں ریگارڈلیس آف واٹ مائی آئیڈیالوجیز. اچھا اگر آپ سوشلسٹ نہیں بھی ہے نا, سوشلزم پاکستان میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اتنی بڑی موافق حالات چاہیے کہ وہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ کوئی سوشلسٹ پارٹی بھی ہے نا, کوئی سیکولر پارٹی بھی ہے, کوئی لبرل پارٹی بھی ہے, اس طرح کے, یا لیفٹ کی پارٹی ہے, ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ جب بھی ایگزرٹ کریں گے, آپ ان کے ساتھ شامل ہوں گے ایک بہتر پاکستان کے لیے, تو یہ نہیں سمجھیں کہ وہ ایک دم سوشلزم لے آئیں گے. یار وہ کم از کم اس ملک کے اندر یہ جو لیڈ کیپچر ہے اس کو ہٹ کریں گے. اب مثال کے طور پہ یہ جو زوران ممدانی ہے, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ڈیموکریٹک سوشلسٹ. کیا ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہنے کے بعد, پروکلیم کرنے کے بعد, اس نے جو الیکشن جیتا ہے اس کے بعد کیا وہ سوشلزم لے آیا ہے؟ وہ کیا لے کے آیا ہے؟ وہ لے کے آیا ہے ایکوالٹی کی طرف جانے کے لیے ایک رستہ, کیونکہ اس وقت وہ یہی کر سکتا ہے. لیکن اس کو جوائن کرنا لوگوں نے ضروری سمجھا نیو یارک میں. پاکستان میں لوگ سمجھ نہیں رہے. پاکستان میں آپ جب تک ایک بڑی لیفٹ کی پارٹی نہیں بنائیں گے, لیفٹ کا مطلب بالکل اسلام کے ساتھ اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیفٹ کا مطلب ہے اکنامک لیفٹ, مطلب جو کہ عام لوگوں کی خوشحالی کی بات کرے, عام لوگوں کی بہتری ترقی کی بات کرے, جن کو اس ملک میں جانور سمجھا گیا ہے. تو اگر وہ اس کے لیے پارٹی ایک بڑی نہیں بنتی نا اسماعیل, اس ملک میں مذہب کے نام پہ, نسل کے نام پہ, صوبوں کے نام پہ, قوموں کے نام پہ, ذات برادری کے نام پہ
पॉलिटिक्स होती रहेगी और आप कुछ नहीं कर सकते। अरे गंदी पॉलिटिक्स है हाँ, जिसमें आपने लोगों को तोड़ के रखना है। क्योंकि इश्यूज पे आएंगे तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इश्यूज की आपने बात की तो भाई वो तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, यार रोटी तुझे भी नहीं मिली रात को, मुझे भी नहीं मिली, तेरा बच्चा भी रात भूखा था, मेरा बच्चा भी भूखा इवन अहमदी का बच्चा जो है ना, अगर कोई भी मुसलमान अपने आप को कहता है, एक अहमदी का बच्चा सड़क पे भी गिर जाए ना तो उठाओ, तो आपको उसको उठा के अस्पताल लेके जाना है। ये तो इंसानियत का मामला है ना। इंसानियत का मामला है अब मसला ये है कि क्या इस मुल्क के अंदर तमाम जो लोग हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी, आखानी, इस्माइली, फिर शिया सुन्नी, बड़े अगर हम दो को देख लें, इस तरह जो सेक्ट्स हैं, तो अब इन तमाम लोगों को देखें, अगर ये सारे अपने इश्यूज के ऊपर इकट्ठे खड़े हो जाएं और ये छोड़ दे, और इसी तरह बलोच, सिंधी, पंजाबी, और बराबरी पार्टी ये चाहती है, हम चाहते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन, योर रेस, योर एथनिसिटी, योर जात बरादरी यानी कास्ट, आप इस बात पे खड़े होंगे यार हम सबको ये चाहिए, चाहे हम किसी भी मसलक से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, हम अकलियत से हैं, हम अक्सरियत से हैं, लेकिन हम तमाम लोगों का और हमारी नस्लों का जो हक है ना, वो ये है कि बराबरी के मौके मिले हमें और बराबरी की दस्तरस मिले इस मुल्क के वसाइल पे। और अगर वो आप नहीं कर सकते, उस पर खड़े नहीं हो सकते, तो फिर ऐसे बैठे रहें, आपसे ये होता रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये सारी वो फॉल्ट लाइन्स हैं जिनको रियासत ने हवा दी है, उसमें गलतियां थी, उसमें दरार थी, उस दरार को ना और ज्यादा बड़ा किया है रियासत ने। क्यों? ताकि रियासत की जो मोनोपोली ऑफ पावर है ना, वो इंश्योर रहे, वो इंश्योर करवा सके। आपको यूनिफाइंग वॉइस मिल गई, सारे इकट्ठे हो गए एक पेज के ऊपर, तो कैसे आप उनको रोकेंगे? आप रोक सकते ही नहीं है। तो आपको इनको तोड़ना है, यानी आपने, और एक तो लोगों को इंश्योर करवाना है आपने इंटेंशनली कि आपकी ये फॉल्ट लाइंस है ना, कुछ तो कुदरतन भी, जिस तरह आपने कहा, भी टेरिटोरियल बनी हुई है, एथनिक के ऊपर है, लैंग्वेज के ऊपर है, तारीख के ऊपर है, हीरोज के ऊपर है। इवेंचुअली रही सही बात जो है, ये आपके पाकिस्तान के खतोखाल थे, ये आपकी दरारें थी, तो रियासत ने सोचा कि इनको जोड़ने का एक ही तरीका है मजहब। अंडर करंट्स में अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन क्या है जो बार बार उभरती है, जब भी मौका चाहिए रियासत को या प्रेशर ग्रुप्स को, तो वो उसको उभारते हैं, वो मजहब है। सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है आपकी, आप माने ना माने। उसके बाद फिर बाकी हैं जैसे सूबे, और फिर उसके बाद ये सारे बाद में आते हैं, ये सब बाद में आते हैं। क्यों? सबसे पहले मजहब आएगा, क्योंकि आपने इस मुल्क का जो नाम रखा है, वो उसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि रियासत का मजहब हो सकता है, जबकि रियासत का मजहब नहीं हो सकता यार। रियासत का मजहब नहीं होगा, नहीं हो सकता। अगर होगा ना, अगर रियासत का मजहब होगा तो फिर रियासत का फिरका भी होगा। ये मैं लोगों को बार बार समझाता हूं कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ, अगर आप तमाम जितने भी मकतबा आए फिक्र हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप्स, सबको खुल खेलने का मौका दें कि वो पूरी सही तरीके से अपनी कैनवसिंग, सही तरीके से प्रोपेगेशन ऑफ आइडियाज विदाउट वायलेंस, वो ये सब करें, तो इस मुल्क में बरेलवी रियासत बनेगी। मेजॉरिटी की वजह से भाई, इसलिए कि मेजॉरिटी ने तो वोट फिर अपने उनको देना ना। वो एक अलग बात है कि इस मुल्क में रिलीजियस पार्टीज को भी खास हद तक कंटेन किया जाता है, उनको भी इससे आगे नहीं जाने दिया जाता, एज ए प्रेशर ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, प्रेशर, और बड़ी बड़ी पार्टीज भी इसमें शामिल हैं। आप देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान का क्या रोल है। मौलाना फजलुर रहमान का रोल ये है कि जब रियासत को जरूरत पड़े कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो काफी सारे लोग हैं, कोalition पार्टनर बन के आएंगे। सुना है कि मैंने उनके पास वो जो डंडा बरदार लोग भी हैं, मेरे हम वतन है सारे, मैं उनसे सबसे प्यार करता हूँ, लेकिन उनका अपना एक वो ज़हन में उनकी अपनी एक चीज़ है, तो वो सारे जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं, वो उनको जब यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह जमात इस्लामी जो है, हालांकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उसके अंदर, जमात इस्लामी को पता है कि अब इस मुल्क में वोट लेना मजहब के नाम पे, और जो उनका भी आपको पता ही है, एक वो क्या उसे कहते हैं, वो यार देवबंदी उनका फिक्र है, तो उसके ऊपर वोट लेना इस मुल्क के अंदर लोगों से, उनके लिए भी एक इशू है। तो वो भी किस लिए अब बैठे हुए हैं, वो भी प्रेशर ग्रुप हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि मजहब की एक और भी सिचुएशन बन रही है जो लोगों को नज़र नहीं आ रही। वो ये बन रही है कि पूरी दुनिया के अंदर अब लोग मजहबी तरीक़ों या मजहबी सियासी तरीक़ों या मजहबी इकट्ठ जो हैं इस तरह के, जिसके अंदर कोई भी सियासत हो, किसी किस्म की भी सियासी एक्टिविटी हो, लोग उसको रद्द कर रहे हैं। पीपल आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स दैट। हाँ, अगर आपने इसको इस हद तक आप दोबारा लेके गए, जो कि इस वक्त दुनिया में क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है,
یہ ریسیشن تو ابھی تک چل رہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں. یہ تو لوگ کہتے ہیں نا ختم ہو گئی، وہ ختم تو ان کے لیے ہوئی جو لوگ جو بینکرپٹ ہوئے تھے، ان کو ریاست نے بلکہ کہتے ہیں نا سوشلزم فار دا رچ کر دیا. انہوں نے ان کو پیسے واپس دیے اور وہ دوبارہ کوآپریشن چلنی شروع ہوگی، بینک چلنے شروع ہو گئے. اور غریب آدمی امریکی بھی جو ہے وہ بیچارہ ایسے ان کی شکل دیکھ رہا تھا. لیکن فرض کریں کہ آج اگر کسی بھی ملک دنیا میں کسی بھی ملک میں اس حد تک ریلیجن کو آگے کر کے کسی قسم کی بھی لڑائی کی نوبت آتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس وقت ایلون مسک جیسے لوگ بھی ہیں، وہ پتہ ہے کیا کر رہا ہے آج کل؟ وہ باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف ایک کیمپین کر رہا ہے، بڑے عرصے سے کر رہا ہے. مسلمانوں کے خلاف بھی، امیگرینٹس کے خلاف بھی، کافی مختلف مائنورٹیز کے خلاف جن کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ہے، کوئی ریلیجس ہے، کوئی ایتھنک ہے. وہ ان کے خلاف یہ کر رہا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ویسٹ کا آ کے. ابھی آپ دیکھیں کہ وہ انگلینڈ کے اوپر، یورپ کے اوپر جو بھی کہیں پہ آپ کو لگتا ہے نا کہ کوکیشین کے علاوہ کسی نے کچھ کیا ہے، کسی گورے کے علاوہ، تو وہ اس کو فوراً ہائی لائٹ کرتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ایلون مسک جو ہے، وہ اس وقت دنیا کا جو سب سے انفلوئنشل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، جو پوری دنیا کے سیاستدان جس پہ بات کرتے ہیں، نیریٹو بنتے ہیں، وہ اس کا مالک ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اگر آپ مذہب کو اس حد تک لے کے جائیں گے نا، تو ان کے پاس پھر زیادہ بڑے ٹولز ہیں. یہ نہ ہو کہ اس ملک میں بجائے، اس دنیا میں بجائے کہ ہم 21ویں صدی میں اتنی پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے، ہر ایک کو ہر چیز دی جا سکتی ہے، بجائے کہ ہم اس طرف جائیں اور ایلیٹ کو پوری دنیا کی چیلنج کریں، ہم مذہبی لڑائیوں میں پڑیں گے اور اس میں نقصان آخر کار پتہ کس کا ہوگا؟ جو کمزور ہے. اور کمزور جو ہے وہ آپ نہیں، بالکل صحیح، یہ والی بات بالکل ٹھیک. اور یہ لڑائی میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں، میں بہت اور طریقے سے فریمنگ کی بات کروں. اگر ہم یہ فریمنگ کرتے ہیں نا کہ اگر وہ ہم پہ حاوی ہو جائیں گے، اس ڈر سے اگر ہم نہیں کرتے تو مجھے لگتا ہے ڈیفیٹسٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا یہ والا جو نیریٹو ہے نا، اپنی اخلاقی جو ہماری غلطیاں ان کی وجہ سے ہم اگر نہ کریں، ہمارا جو یہ والا نیریٹو ہے نا کہ ہم نے ایک ٹائم آئے گا کہ ہم ہی ہوں گے. پھر دیکھیں نا، ریلیجن جو ہے نا بیسکلی کسی بھی ریلیجن کو آپ دیکھ لو، میں اس پہ تھوڑی سی بات یہ کر لوں کہ ریلیجن جب آرگنائز ہوتا ہے نا، ایشو وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. آرگنائز کس طریقے سے ہوتا ہے؟ پہلے جیسے مسجدیں ہیں، چرچز ہیں، یا سینیگوگز ہیں، یا جس طرح کی بھی آپ کے مندر ہیں، ٹیمپلز ہیں، مطلب ان کے اندر نا لوگ آرگنائز کرتے ہیں، کبھی سیکٹس کے اندر، کبھی میجورٹی کر لیتی ہے. ابھی آج کل بی جے پی جو کر رہی ہے وہ پہلے سوشلی لوگوں کو انہوں نے قابو کیا نا، جو اپنے اپنے ٹیمپل چلا رہے تھے، بعد میں ان کو پولیٹیکل مین اسٹریم ملے ہیں. تو پہلے تو وہ این جی اوز، ٹیمپلز، ماسکس، سینیگوگز، چرچز، یہ لوگ آرگنائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو. دوسرے نمبر پہ یہ ملیٹنسی بھی ہوتی ہے، ملیٹنسی پوری دنیا میں ہوتی ہے، آرگنائز ہوتی ہے مذہب کے اوپر. تیسرے نمبر پہ پولیٹیکل پارٹیز بھی بنتی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں مذہب کے اوپر، تو وہ اپنی مذہب کو ہی آخر کار ریاست کا مذہب بنانا چاہتی ہیں. اور چوتھے نمبر پہ پھر ریاست ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کر جائے، اب سعودی عرب جو ہے اس کے اندر وہابی وہ ریاست ہے، اسی طرح جو ایران ہے وہ شیعہ ریاست ہے. جس سے میں نے کہا کہ اگر پاکستان میں بنے گی تو وہابی ریاست بنے گی. یہ آپ جو مرضی کہہ لیں لیکن ہوگی وہی. آپ نے ایران اور سعودیہ کی بات کی تو ان کو آپ یونیفائی کرا دیں. امت کی بات کی جاتی ہے نا کہ امت نے غلبہ پانا ہے، تو امت کے اندر کرا دیں نا، پھر کروائیں ان کو، اہل تشیع کو بٹھائیں ان کو وہابیوں کے ساتھ. تو اس کا آپ جیسے ہی بٹھائیں گے لڑائی شروع ہو جائے گی. ابھی آپ ریحان طارق کا جو پروگرام ہوا اس میں ہوا کیا ہے بھائی؟ جو مرضی شیعہ سمجھتا ہے نا سنیوں کے بارے میں، سنیوں کے بارے میں نہیں، سنیوں کے بڑے لوگوں کے بارے میں، اور جو بھی سنی سمجھتا ہے شیعہ کے بڑے لوگوں کے بارے میں، اچھا اس کو پھیلا بھی لیتے ہیں. جو ہندو سمجھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، بڑے لوگوں کے بارے میں، اور جو مسلمان سمجھتے ہیں ان کے بڑے لوگوں کے بارے میں، اگر آپ ان کو ٹیبل پہ لا کے ڈسکشن کا موضوع بنائیں گے نا تو آپ گئے. لڑائی ہے، صرف اور صرف لڑائی ہے. میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں جتنے بھی لوگ یہ کر رہے ہیں، اگر آپ ڈالرز کے لیے کر رہے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ کے اوپر صرف افسوس کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ یہ کنسٹرکٹیولی کر رہے ہیں تو یہ کنسٹرکٹیولی نہیں ہو سکتا، یہ ڈسٹرکٹیولی ہوگا. پتہ کیا جو ہم یونیفائی کرنے کی بات کرتے ہیں وہ آپ مائکرو لیول پہ ان ایشوز کو ایڈریس کر کے نہیں کر سکتے، امپاسبل. آپ میکرو لیول پہ کر سکتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. اور ویسے بھی ریلیجن کے اندر ٹالرنس جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کی روح ہے، ہونی چاہیے ہر صورت میں ہونی چاہیے. جتنا مرضی کر لیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا. بالکل. There is no compulsion in religion. اس حد تک ہے کہ ہمارے تو یہ بتایا جاتا ہے، بچپن سے بتایا گیا ہے کہ
تم کسی کے خداؤں کو بھی برا نہ کہو. کسی کے خداؤں کو برا ہاں, کیونکہ اگر وہ تم ان کے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. اب دیکھو نا اسماعیل اس میں, لیکن پھر میں وہی کہوں گا, میں بھی ایک چیز نا ایڈ, اپنا پوائنٹ یاد رکھیے گا, بھول نہ جائے, صرف ایک چیز میں اس کے اندر ایڈ کرنا پڑتا ہوں کہ اخلاق اور اسلام میں گفتار سے زیادہ کردار ہے. ہمارے لیے صرف گفتار رہ گیا, کردار کو ہم نے اٹھا کے ردی میں پھینک دیا. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تقریباً آلموسٹ 90% آف ہز لائف ٹل دی ایج آف 53, 40 سالہ نبوت سے پہلے کی 13 سالہ نبوت کے 53 سال کے اندر کوئی فزیکل یا ہم جہاد ہے ہی نہیں. گفتگو کر کے, کردار کے ذریعے سے, صادق اور امین اپنے آپ کو دکھا کر, اپنے اخلاق سے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ یار اگر نبی ایسا ہے, پیغمبر ایسا ہے, تو یہ امت کیسی ہوگی. اچھا میں اس کے بارے میں نا آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں. میں نے بھی بڑا اسلام کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا ہے, ہر لحاظ سے پہلے اس کو میں نے دیکھا ہے. جیسے تنظیم اسلامی کا کہتی ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے, اسی طرح جماعت اسلامی کا کہتی ہے, مولانا مودودی کا کیا فکر ہے, خلافت و ملوکیت میں انہوں نے کیا لکھا ہے, یہ علیحدہ. اس کے علاوہ پھر جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ میرے, آپ سمجھیں کہ بہت میں نے ان سے سیکھا ہے. وہ میرے فارمل ٹیچر تو نہیں ہے لیکن میں ان کے پاس بہت جاتا رہا ہوں یونیورسٹی کے زمانے میں درس. اس زمانے میں کوئی جواد احمد ایز اے سنگر نہیں تھا, مطلب میں تو ابھی سنگنگ میں نے سولو کریئر اسٹارٹ بھی نہیں کیا تھا. بلکہ میں غامدی صاحب کے پاس جب گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں موسیقی کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا یار ہاں وہ آپ کر لو بے شک, لیکن یہ ذہن رکھیں کہ اس بلا میں سے نا اور بہت سی بلائیں نکلیں گی. مجھے ان کے اچھی طرح ورڈز یاد ہیں. تو اب میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑی سی زیادہ پروگریسولی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس زمانے کی نسبت. تو انہوں نے مجھے ایکچولی کہا تھا کہ ڈسکریج ہی کیا تھا اس وقت, تو لیکن میں نے بہرحال وہ پھر بھی کر لیا. لیکن ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. پھر میرے جو غلام احمد پرویز ہیں جو طلوع اسلام والے ہیں, عبید اللہ سندھی کا جو گروپ ہے, اسی طرح جو شاہ ولی اللہ کا گروپ ہے, یہ سب لوگ ہیں جو اسلامک سوشلسٹ ہیں بیسکلی. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے نہیں, سوری, یہ جو آخری میں نے بولے ہیں طلوع اسلام والے جو غلام احمد پرویز ہیں, اور پھر یہ جو عبید اللہ سندھی والے اور شاہ ولی اللہ والے, اور پھر علامہ اقبال بھی اس میں کچھ حد تک آتے ہیں. اچھا کیونکہ آپ کو پتا ہے علامہ اقبال نے کارل مارکس پہ اور لینن پہ بھی نظمیں لکھی ہوئی ہیں. اب میرا پتہ کیا اس بارے میں نیریٹو ہے, جو رسول اللہ علیہ وسلم نے یا کسی بھی انبیاء علیہ السلام نے یا کسی بھی اوتار نے جو کہ ہندوؤں سکھوں اور ان میں ہوئے ہیں, مطلب جو وہ کہتے ہیں بدھسٹ کے جو ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے ان میں قدر مشترک جو مجھے نظر آتی ہے نا, یہ مظلوم کے ساتھ کھڑے تھے, برابری کی بات کر رہے تھے. مطلب برابری کا مطلب کیا ہے کہ آپ امپاور کرنے کی بات کر رہے تھے عام آدمی کو. تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو یا ایسے کرنا پڑتا ہے یا ایسے کرنا پڑتا ہے. آپ کو یا اس کو اپلفٹ کر کے لانا پڑتا ہے یا اس کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی کو خیال کرو, یہ ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی. اس طرح ہی کرتے ہیں آپ. اچھا اب جب برابری کی بات آپ کرتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس وقت, اگر انہوں نے کیا بھی ہے, جنگیں بھی لڑی, سب کچھ کیا ہے, اور انہوں نے اس میں مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ جو بھی ان کی جماعت تھی کہ آپ ایک انقلابی کام کر رہے ہیں, تو آپ کو جو جوڑ رہی ہے چیز وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ جو بھی بتا رہے تھے اس میں مذہب کا انفلوئنس زیادہ تھا, ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے خطبہ دیا ہے, آخری خطبہ, تو انہوں نے اس میں کیا کہا ہے, پھر انہوں نے کہا کہ آج سے تمام عربی اجمی جو ہے نا وہ ان کا کسی پہ فوقیت نہیں ہے, گورے کو کالے پہ نہیں ہے, کالے کو گورے پہ نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو تقویٰ میں جائے گا وہ آگے بڑھ جائے گا دوسرے سے. انہوں نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا مسلمان یا ہندو, یا یہ بھی نہیں کہا, ٹھیک ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بہت ہی بڑے لیول کی بات کر رہے تھے. پھر ان کو رحمت للعالمین کیوں کہتے ہیں, ان کو رحمت للمسلمین کیوں نہیں کہتے؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہوا اس کو ہم جب آج اپلائی کرتے ہیں, میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں, میں کسی سے میری بات کرا دیں, اس وقت پاسبل ہی نہیں ہے, دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے اندر صرف یہ کہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. آپ دنیا میں ریاستیں نہیں بنا سکتے یہ کہہ کے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے یار ہمارے خیال میں یہ ہے, وہ کہیں گے ہمارے خیال میں یہ ہے, آپ اس کے اوپر بات چیت کریں. اگر وہ فائدہ پہنچاتی ہیں آپ کو لا میکنگ کے اندر, لیجسلیشن کے اندر, کہیں پہ بھی ان کا کوئی اپلیکیشن ہے تو بڑی اچھی بات ہے. آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں صحیح ہوں اور آپ غلط ہیں,
تو پاکستان بھی نہیں چل سکتا کیونکہ یہاں ہندو بھی رہتے ہیں, یہاں سکھ بھی رہتے ہیں, یہاں مسیحی بھی رہتے ہیں. آج کی دنیا کی ریئلٹی فرق ہے. آپ انگلینڈ میں, امریکہ میں دیکھیں, ہر قسم کا لوگ رہتے ہیں, ہر قسم کی ایتھنیسٹی. گلوبلائزیشن نے بارڈرز ختم کیے, وہی نا, بارڈرز ختم ہو گئے, تو آپ یہ وہ ڈائنامکس نہیں اپلائی کر سکتے. پلس ایک چیز اور جو ہمارے جو علماء کرام ہیں اکثر وہ چیز بھولتے ہیں کہ اسلام کو جب پروگریسو کہا جائے تو ان کو غصہ لگتا ہے فار سم آڈ ریزن. ابھی آپ نے حجۃ الوداع کی بات کی ہے, دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. 1400 سال پہلے ہمارا نبی کیا بتایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت حاصل نہیں ہے. بالکل اتنا پروگریسو دین کے ابھی آ کے ٹل دا 1970s لیٹ 60s تک بھی یو ایس کے اندر ہب آف سیکولر لبرل, کالے کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا. ووٹ ڈالنے اکٹھے بس میں سفر نہیں کر سکتے تھے. بھلا وہ مارٹن لوتھر کنگ کا, میلکم ایکس کا, الائجہ محمد کا, انہوں نے تحریکیں چلا دی. کالوں کو ابھی تک حقوق نہیں تھے جو 1400 سال پہلے ہمارا دین, ہمارا نبی ہمیں بتا. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو تھا نا اپنا کینیڈی کے زمانے میں ان کو ووٹ ملا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, مطلب ووٹ دینے کا حق ملا ہے. اور کینیڈی 67 کی بات ہے یہ میرا خیال ہے, before while at the time of his assassination. جی, اس سے پہلے کی, اس سے سال. اور یہ جو اس کے یہ حرکتیں تھیں, ایک تو وہ ڈیموکریٹ تھا, تھوڑا سا وہ سیمی سوشلسٹ بھی تھا, لیفٹسٹ بھی تھا, تو وہ مارا بھی اسی لیے گیا. لیکن یہ لوگ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے, یہ آپ کو پتہ ہے ہوگا کہ جو اس زمانے میں وہ تھا نا وہ جو ایف بی آئی کا ایڈگر ہوور نے اس کے کینیڈی کی سب سے زیادہ فائلز رکھی تھی اپنے پاس, اور ایف بی آئی کے زیادہ تر لوگ یہی چیک کرتے رہتے تھے کہ اس کی کوئی چیز نکلے تو اس کو پکڑے. تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکن اسٹیٹ جو تھی وہ اس کو برداشت کر پا رہی تھی, نہیں کر پا رہے. ہاں, تو اس لیے دیکھیں ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اساسینیشنز کی, میلکم ایکس کی جو تھے, میلکم ایکس 4 بندے انہوں نے اٹھائے جا کے اس دن, جس دن وہ کہہ رہا ہے پچھلے مہینے سے, اس دن بھی اس نے کہا کہ I'll be assassinated, میرے پیچھے ہیں. اور 4 میں سے جو 2 بندے اٹھائے, 3 لوگوں جس کو اٹھایا اس نے کہا میں تھا, یہ 3 کا کوئی تعلق نہیں ہے. 20 سال کے لیے ان کو جیل ڈال دی. وہ اب ریلیز ہو گئے, رہا ہو گئے, پھرتے ہیں باہر, اب تو چلے گئے ہوں گے بیچارے. وہ کہتے ہیں مارٹن لوتھر کنگ کے ساتھ کیا ہوا, مارٹن لوتھر کنگ کے ساتھ, جس نے بھی سول رائٹس کی بات کی ہے امریکہ میں, اچھا اس کو بھی آپ چھوڑ دیں, آپ اس پہ چلے جائیں کہ جب امریکہ کے اندر وچ ہنٹ کیا ہے سوشلسٹوں کا, لیفٹسٹ کا, یہ تو ایڈگر ہوور کا بھی اس میں پارٹ تھا, لیکن اس کے بعد مکارتھی کے زمانے میں جو سینیٹر تھا ان کا, اس کے زمانے میں باقاعدہ ان کو ہنٹ کیا گیا, ان کو ایگزائل بھیجا گیا, ایگزائل میں ان کو مارا گیا, ان کو پھانسیاں لگائی گئیں, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. تو دیکھیں امریکہ کی جو بھی ہسٹری ہے نا, وہ سول وار سے آپ سٹارٹ کر لیں, ابراہم لنکن ہسٹری ہے, ارے اتنا خون بہا ہے وہاں پہ, خون بہا. تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ملک اس وقت امریکہ جو ہے, یہ جو آپ کو نظر آتا ہے, یہ بہت ساری کلاس وارز, بہت ساری ریشل وارز, بہت ساری جینڈر وارز کے بعد جا کے یہ بنا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. یہ ان ساری وارز کے بعد جا کے بنا ہے, اور اس کا نام بھی ہے ایپسٹین اسٹیٹس آف امریکہ. ہاں, وہ بھی ایک علیحدہ اندازہ لگائیں کہ اس پیک پہ بنا ہے جا کے. لیکن وہ ٹھیک ہے اسماعیل, وہ میں بالکل مانتا ہوں, مورالٹی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ابھی بھی کوئی نہیں ہے, بالکل ایسا. لیکن امریکہ لوگ اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہ خدا کی قدرت کو انسان کے ہاتھوں رونما ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں پہ ہوئی ہے, تو وہ تو وہیں ہوئی ہے اس وقت تک. تو ہیومن سویلائزیشن میں ایسا کوئی ملک نہیں بنا جو امریکہ نے بنا کے دکھایا, اور اس کے بعد اب اس کو لوگ کر رہے ہیں, ایمولیٹ کر رہے ہیں, امیٹیٹ کر رہے ہیں, اور وہ پورے یورپ میں بھی آپ کو نظر آتا ہے. حالانکہ یورپینز سے ہی, یورپ میں سے ہی لوگ گئے تھے وہاں پہ, لیکن امریکہ نے ایک ایسی کنڈیشنز دیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا برا تو ہر جگہ ہے, لیکن امریکہ کی جو بیسک ابھی بھی اس وقت بھی جو مسئلہ لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لبرٹی, ایکوالٹی, فرٹرنیٹی کی بات کرتے ہیں. کم از کم ان کے اس کے اندر وہ ہے جو کہ فرینچ ریولوشن کے نعرے تھے بیسکلی, لیکن امریکہ میں آپ کو نظر آتے ہیں. اب انٹرنل کرائسس جب تک امریکہ کا اتنا بڑا نہیں نہ ہوگا, ڈیپ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو, ابھی تک تو اس نے اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. آپ جو مرضی کر لیں, وہ بھی بڑی چیزوں سے گزرا ہے. اور چائنا اور امریکہ کا بھی جو آپس میں کمپیریزن ہے نا, اس میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھی کوئی ہو سکتا ہے, کیونکہ امریکہ نہیں, آئی ایگری. میرا خیال ہے کہ وہ یونیپولارٹی کا ایرا جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا پچھلی ڈیکیڈ کے اندر, اور یہ آفٹر ایران وار وی آر انٹو ملٹی پولارٹی.
with China and Russia being the other great powers alongside America, یہ multipolarity ہو گیا, plus rise of middle powers ہم نے دیکھا ہے, including پاکستان. میں یہ بالکل مانتا ہوں, لیکن بینگ اے سوشلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, سوشلزم کے بغیر تو سیلویشن نہیں ہے انسانوں کی, کیونکہ انسانوں کے پاس اتنا کچھ ہے, ریاستوں کے پاس اتنا کچھ ہے, ہماری انڈسٹریز اتنا کچھ بنا سکتی ہیں, ہم اتنا بڑا انفراسٹرکچر بنانے کی دنیا کے اندر کیپیبل ہیں, لیکن ہم نہیں بنا رہے. وہ ایل گور نے کہا تھا, اس کو کہا گیا کہ آپ انوائرمنٹ پہ کام کریں اور اس کے بارے میں آخر کار ہمیں بتائیں کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے دنیا میں کیا کیا جا سکتا ہے. تو یہ ٹائمز یا نیوز ویک کی ہیڈنگ تھی, اس نے کہا تھا وی ہیو فیلڈ, We're already past that stage. ہاں اس نے کہا تھا کیونکہ دو چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں, ایک پاپولیشن اور ایک پاورٹی. اس نے کہا تھا انوائرمنٹل ہیزرڈ نہیں ختم ہو سکتا جب تک پاپولیشن کا مسئلہ اور پاورٹی کا مسئلہ کنٹرول نہیں ہوتا. اور دنیا میں یہ ہیں کہاں میں دونوں, تھرڈ ورلڈ میں ہیں, سیکنڈ ورلڈ میں ہیں. ہاں تو اب مسئلہ یہ کہ یہ تو ایک اکنامک کویشچن ہے, پھر سوشو اکنامک کویشچن ہے یہ, اور اس کے لیے پھر آپ کو پولیٹیکل کویشچن ہی بن جاتا ہے یہ, آپ ان ملکوں کا بھی اپنا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ سوشلزم کے بغیر ہو نہیں سکتا. ہاں اگر دنیا میں لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں ملتی, جیسے ایکول اپرچونٹی نہیں ملتی, ان کو ایکوالٹی نہیں ملتی لا کے سامنے, اسی طرح اس کے ان کو جو ہے ریسورسز پہ ایکسیس نہیں ملتی, تو یہ دنیا ایسے ہی رہے گی. لیکن اس دنیا میں جس کو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت, ابھی سر دست یہ جو چائنا ہے, اس کا یونیپولر ایک بن جانا جو امریکہ کافی عرصے سے ہے, وہ مجھے ایک دم نظر نہیں آتا. یونیپولرٹی نہیں, میں ملٹی پولرٹی کی بات کر رہا ہوں. امریکہ کا ڈاؤن فال ڈکلائن میں بھی دہائیاں لگ جائیں گی, اتنی بڑی وہ پاور ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیکن اس کے رائز کو نہیں روک سکتے, لیکن اس کے رائز کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں لیکن یار ملٹی پولیرٹی بھی جو ہے نا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ایک خواب ہے, لیکن ایسا مجھے ابھی نظر اس لیے نہیں آتا. ایران وار کے بعد بھی نظر نہیں آتا یار, میں اس کو اس طرح دیکھتا نہیں ہوں نا, میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اندر بھی ایران کے ساتھ اگر رشیا یا چائنا کھڑے نہ ہوں, میں 100% اگری کرتا ہوں. وہ دیٹ از اے ٹاپک فار انادر ڈے. میں کنکلوژن سے پہلے نا اپنی کانورسیشن پہ واپس لے کے آؤں گا جواد بھائی کو. اوور آل جہاں پہ ہم ایکسپلائٹیشن, اور ایون پاکستان بھی نہ ہوتا, یہ بھی پاکستان کا بہت بڑا رول ہے اس میں, کیونکہ پاکستان ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا کہ جہاں پہ ایران کو بھی اسے سیٹسفائی کرنا تھا کہ یار یہ ٹھیک ہو رہا ہے, امریکہ کو بھی کرنا تھا, اسرائیل کو بھی اس کی حد تک رکھنا تھا. میرا خیال ہے یہ ایک اچھی ہماری ایک فورن پالیسی کی ایک کامیابی تھی, اچھی فورن پالیسی کی وہ کامیابی تھی. لیکن میں اوور آل واپس لے کے آؤں گا جو ہم اپنی ایک ریلیجن کی ایکسپلائٹیشن کی جہاں بات کر رہے ہیں, ریحان طارق کو جو پاکستان سے بھاگنا پڑا اس کی بات کر رہے ہیں, اور منافقت کی بات کر رہے ہیں. میں نے جو بھی یہاں پہ کنکلوژن سے پہلے شمشاد احمد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, فارمر فارن سیکرٹری, بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جس دن بھٹو صاحب نے شراب کو حرام قرار دیا نا ملک کے اندر, کہتے میں ان کے آفس کے اندر بیٹھا ہوا تھا, سعودیہ کا سفیر بیٹھا ہوا تھا, اور یہ میں دور کی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہے, شمشاد احمد صاحب نے سامنے بیٹھ کے مجھے جو سنائی ہے وہ بتا رہا ہوں. کہتے ہیں وہ شراب کے نشے میں خود آئے اور انہوں نے آئے کہا یار شراب کو نہ حرام کر دیتے. کہتے ہیں آئی واز شاکڈ. سفیر جو تھا نا مسکرانا شروع ہو گیا. کہتے ہیں میں نہیں مسکرا سکتا تھا, کیوں, کیونکہ میرا تو وزیر اعظم تھا. تو کہتے لیکن یہ ہوا, یہ ریالٹی ہے کہ منافقت وہاں سے نظر آتی ہے ہمیں کہ ریاست میں کس حد تک ہے ہمارے, اس ریاست تو یہ وہی ساری رولنگ ایلیٹ ہے. اور میں کہنا ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے ملک میں دیکھا جائے نا, تو میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے ملک میں جہالت, منافقت اور مورل کرپشن بہت زیادہ ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ہے نا, جو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ ہے ہمارے شوبز کے اندر, اور اس کے اوپر ضرور کبھی نہ کبھی بات کریں گے, کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ نے ناچ گانا بھی کرنا ہے, آپ نے ساتھ مسلمان اچھا بن کے بھی دکھانا ہے, اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ ججمنٹل ہو کے آپ مورل پولیسنگ کرنا شروع کر دیں. تو جتنا یہاں میں نے دیکھی ہے, میں اپنے تمام شوبز کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یار آپ کبھی آئیں ہمارے ساتھ بھی بیٹھیں. میں ایک شوبز کا آدمی ہوں اور میں آئی ایم پراؤڈ ٹو بی فرام دا شوبز, لیکن کم از کم اپنے آپ کی اپنے دماغ کو تھوڑا سا وسعت تو دیں. آپ جس کام کو کر رہے ہیں وہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے اندر پروگریسو آئیڈیاز نہ ہوں, جب تک آپ لوگوں کے ساتھ ٹالرنٹ نہ ہوں, جب تک آپ لوگوں کو ایک لبرل کلچرل لبرل انوائرمنٹ نہ دے سکیں, یہ کام ہی نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو منافقت کے ساتھ نہ کریں, اس کو تھوڑا سا
دلیری کے ساتھ کریں. دلیری وہی یہ دا آئیڈیا از کہ یار جو منوپلی آف پاور جو ہے وہ چند لوگوں کے پاس نہیں رہ سکتی. بالکل. مطلب کہ ضروری نہیں کہ اگر آپ نے باہری داڑھی رکھی ہے تو آپ ریلیجیس ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے داڑھی نہ رکھی ہو, آپ کے اندر آپ کی بہت زیادہ لمبی داڑھی اور آپ بہت زیادہ آپ سے زیادہ ریلیجیس ہوں جو کہ کنٹرول کرتے. دیٹ از دی آئیڈیا. ورنہ نا کوئی ٹنکر بیل افیکٹ والی بات ہے کہ صرف یہ ایشو یہ کہ میجورٹی جو ہے جس بات کے اوپر اگری کر لیتی ہے تو آپ کو وہ ٹھیک لگنا شروع ہو جاتا ہے. ادروائز ڈالر جو ہے وہ پیس آف پیپر ہے, ورنہ میں یہ صفحہ بھی لے کے جاؤں اور جا کے دکان سے کچھ خرید لوں. سو یہی معاملات ہیں. مذہب کو جو ہے اس کا استحصال جو کیا گیا ہے ریاست کی جانب سے ایز اے ٹول جو اس کو استعمال کیا ہماری تاریخ کے اندر ہم نے دیکھا, چاہے وہ افغان جہاد ہو یا اس سے آگے آتے ٹائم مشرف صاحب کی جو ہم انلائٹن ماڈریشن کے اندر اس کا دوسرا برعکس زاویہ نظر آیا, تو اس نے کنفیوژن پیدا کی اور جس اعتبار سے اسلامائزیشن نے روٹس چھوڑیں وہ آج تک ہمیں نظر آتی ہیں کہ اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ریحان طارق صاحب کی اوور آل جو ایشو ہے, اینی پارٹنگ کامنٹ سنس شو کا آغاز ہم نے جواب بھی وہاں سے کیا تھا, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو جو ہے اس نے معافی مانگی ہے. لوگوں کو جو مولانا حضرات ہیں جو اس پہ زیادہ بات کر رہے ہیں ان کو اس کو ایک تو یہ والی معافی دینی چاہیے, کیونکہ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ تو ایک فیوچرسٹک بات ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اس وقت جو ہو سکتا ہے وہ تو ہو کم از کم. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ سلیکٹو جسٹس کر رہے ہیں. آپ اپنے مولاناؤں کو چھوڑ دیتے ہیں جب وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, کوئی ان سے غلطی ہوتی ہے, لیکن ایک سویلین آدمی کو آپ جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے کیونکہ وہ سویلین ہے. سوری سویلین نہیں, مطلب وہ ریلیجس کوئی گروپ نہیں ہے اس کا, وہ ایک عام ایک اینکر ہے پاکستان کا, تو آپ اس کو نہیں چھوڑ رہے کیونکہ وہ ماڈرن لگتا ہے کہ یہ ماڈرن سا آدمی ہے. لیکن ساتھ میں ریحان طارق کو بھی کہنا چاہوں گا اور اس طرح کے تمام اور لوگوں کو بھی کہ ذمہ داری کے ساتھ کریں جو کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر رہنا, اس ملک کے اندر رہ کے بات کرنا, پھر بات کے اوپر کھڑے بھی ہونا, یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, اسپیشلی اگر آپ اس کو ڈالرز کمانے کے لیے کر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے پورا تھاٹ نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا جو آپ کو اٹیک ہوگا آپ پہ. آپ کے پاس کوئی زیادہ نالج نہیں ہے, آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی کے وہ نہیں ہے ایسی لبرل سیکولر یا لیفٹ کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے آپ کا تعلق, تو پھر آپ کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو تھوڑا دھیان کریں, آپ اس ذمہ داری کا احساس کریں تھوڑا. بالکل ایسے. بہت شکریہ جواد بھائی آپ کا وقت کا. اوور آل ڈیئرلی ہوپنگ کہ آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں, ریحان طارق کے لیے بہتر ہوں. میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ آپ کے مدارس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اگر آپ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے جو علماء کرام ہیں کہنے کو ان کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر ریحان طارق تو اسٹینڈز نو ویئر. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ریحان طارق کو بھی چھوڑنا چاہیے اینڈ اس کو پاکستان واپس آنے دینا چاہیے اور ساری زندگی جو ہے امید ہے دعا ہے کہ وہ کام کرتے رہیں. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ.